لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اذان محترم، روز جمعہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع عالم اسلام اس دن کو خوشیوں میں بھی یاد کرتا ہے، ایک عید کے عنوان سے مناتا ہے. لیکن 41 سال پہلے رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کو یوم القدس کا نام دیا تھا، انٹرنیشنل قدس ڈے. یہ دن کیوں قدس ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اسے قدس ڈے کے عنوان سے منائیں؟ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اس دن کے سلسلے میں؟ آخر ماجرا فلسطین کا کیا ہے؟ فلسطین کی کہانی کیا ہے؟ قدس کا معاملہ؟ ساری باتوں کا جواب تو ایک ساتھ دینا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن ہم اپنی ڈیوٹیز، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں قدس کے سلسلے میں، یوم القدس کے سلسلے میں، اسے ضرور بتانا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم وقت میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہو سکے. میں نے عرض کیا تھا کہ 1999 ہجری یعنی 1979 ماہ مبارک رمضان، انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو سب سے پہلا ماہ مبارک رمضان آیا جمہوریہ اسلامی ایران میں، تو اس ماہ مبارک رمضان کو کے آخری جمعے کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے سلسلے میں آ کر کے اس کو یوم القدس کے نام سے اعلان کیا. اب یہ یوم القدس کا اعلان ہونا تھا کہ یہ دیکھیے بعض موقع جب اچھے کام ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر، نہیں. پہلے بھی لوگ ائمہ اطہار کو بھی مشورے دیا کرتے تھے. جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا یوم القدس کا، تو جس طرح سے امیر المومنین سے آ کر کے، جیسے حضرت کی حکومت بنی تھی، آ کر کے لوگوں نے کہا کہ یا علی ابھی آپ معاویہ کے سلسلے میں کوئی بات نہ کیجیے، اس کے سلسلے میں کوئی اقدام نہ کیجیے، اس کو اپنی پوسٹ سے ڈسمس نہ کیجیے، معاویہ ابھی رک جائیے، اس میٹر کو بھی ہاتھ میں لگائیے، اپنے قدم جما لیجیے، حکومت مضبوط ہو جانے دیجیے. ایگزیکٹ ایسے ہی آ کر کے امام خمینی علیہ رحمہ سے بھی کہا لوگوں نے، اس زمانے میں جو بھی موجود تھے، کہا کہ آپ ابھی اس معاملے کو نہ چھیڑیے، فلسطین کا میٹر نہ چھیڑیے، قدس کا میٹر نہ چھیڑیے. پہلے حکومت ابھی تازے انقلاب آیا ہے 4 اور آپ اس میٹر کو چھیڑ رہے ہیں، تو لہذا بھی پیر جم جانے دیے. لیکن امام خمینی نے ان کی باتوں کو نہیں. امام خمینی نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کی قوم کا مسئلہ نہیں، یہ قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، ہمیں اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے. فلسطین صرف فلسطینیوں کی بات نہیں ہے، وہاں انسانوں کی گفتگو ہے، انسانیت کا تحفظ کرنا ہے ہمیں. امام خمینی نے اس چیز کو یعنی جو ناجائز قبضہ اسرائیل کا موجود ہے فلسطین کے اوپر، اس کے خلاف امام خمینی نے آواز اٹھائی اور اس دن کو یوم القدس کا نام دیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس بات کے حکم دیا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیے، جہاں بھی رہیے، جتنی جلدی ہو سکے سال کے ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے آپ اس کو منائیے. یہ یوم اللہ ہے، خدا کا دن ہے. اس دن سڑکوں کے اوپر آئیے، آپ احتجاج کیجئے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیے، اپنی آواز دنیا میں نشر کیجئے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، قبلہ اول خطرے میں ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے فلسطین میں اسرائیل نے رچی ہے. آپ دیکھیے جنگ جہانی اول، ورلڈ وار فرسٹ جب ہوئی ہے، یہ 1914 میں غالباً، 1914 میں شروع ہوئی، 1918 میں ختم ہوئی ہے. یہ حکومت اسرائیل کی جو 70 72 75 سال جس کی عمر ہو رہی ہے، یہ 70 72 75 سال کا کھیل نہیں ہے. یہ تقریباً 100 سوا 100 سال پہلے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی. تقریباً ورلڈ وار کے بعد سے تو اپلائی کر دیا اس کو اٹھا کر کے. سیدھے گھر ہمارا ہے، زمین
ہمارا ہے، جگہ ہماری ہے، قبلہ اول ہمارا ہے، لیکن ہمیں گھر سے باہر نکال کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں کے باشندے نہیں ہیں، اور پوری دنیا سے بلا کر کے بیٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں آئیے، آپ جتنی زمین کے اوپر قبضہ کر لیجیے، جب تک جی میں آئے رہیے، یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا ملک ہے. اور اس منحوس ملک کا نام، اس خبیث اور ظالم اور جارح حکومت کا نام اسرائیل دیا گیا ہے. یہ ملک اصلا رسمیت ہمارے ملک میں بھی میں تک اس ملک کو ملکی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، پہچانا ہی جاتا تھا، اس کا سفارت خانہ نہیں تھا. لیکن آج دیکھیے بھکتوں کی تعداد کم نہیں ہے. اس وقت بھی 92 میں شمن پیرس سب سے پہلی بار انڈیا آیا ہے، اور اس کے بعد سے ہندوستان میں سفارت خانہ کھولا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے بھی بہت نہیں تھے، لیکن اس طرح سے کھلم کھلا فرقہ واریت نہیں وہاں پہ پائی جاتی تھی. لیکن یہ منحوس حکومت، اس کا کام یہ ہے کہ اختلاف ڈالو، اختلاف ڈالنے کے بعد سے حکومت کرو، کبھی بھی مسلمانوں کو متحد نہ رہنے دو. امام خمینی نے کیا کہا تھا قدس کے سلسلے میں؟ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا قدس جو ہے یہ فقط کا نہیں، یہ اسلام کا دن ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہے، بین المللی دن ہے، جو صرف بیت المقدس اور قدس سے مخصوص نہیں ہے. مستضعفین کا، مستکبرین کے مقابلے، یعنی جو پسماندہ، دبے کچے، پسے ہوئے افراد ہیں، ان کا ظالم جابر کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جانے کا دن ہے. یوم القدس وہ دن ہے جس دن مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں پھیلی جائے، پھیلے. جو جہاں بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے. آقا خامنہئی رہبر معظم انقلاب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قدس، یوم القدس جو ہے یہ باطل سے مقابلے کا دن ہے. یوم القدس وہ دن ہے جس دن صف واحد میں تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام حق ایک صف میں، ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے باطل سے مقابلہ کرے گا. آپ دیکھیں یہ صہیونسٹ، یہودیوں میں اور صہیونسٹ میں فرق ہے. صہیون ایک پہاڑی ہے، اپنا اس کا الگ ماجرا کہانی ہے. جیسے مسلمان اسلام کے نام کے اوپر داعش آ کر کے اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے، جیسے اسلام کے نام کے اوپر وہابیت پروموٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو اس مسلمان کے عنوان سے، جیسے اسلام کا نام لے کر کے النصرہ فرنٹ ہے، طالبان ہے، اور اس طرح کے دوسرے جتنے یہ سب اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کے نام سے پروپوز کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے صہیونسٹیوں کا ایک گروپ ہے جو یہودیوں کے درمیان سے نکل کر کے، ان کی جو مقدس کتاب ہے تلمود، اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں زمین کے اوپر کسی دوسرے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. لہذا جب حق نہیں ہے، وہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے تو وہ آپ کو ماریں گے. آج آپ دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے پیٹ میں، رحم میں بچے مار دیے جا رہے ہیں، زندہ بچے مار دیے جا رہے ہیں عورتوں کے پیٹ میں. بچے، بوڑھے، جوان، نوجوان، لڑکیاں جی بھر کے سالوں سے زندان میں قید ہیں، جیل میں بھری ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا. جب جی میں آتا ہے جس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، جب جی میں آتا ہے جس کی فصلیں برباد کر دیتے ہیں، جو علاقہ چاہتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں. سینچری ڈیل آپ دیکھیے کتنی منحوس ڈیل ہے، انشاءاللہ یہ ان کی نابودی کا سبب بنے گی. یہ ان کی پالیسی میں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جائے، حس ہو جائے. لیکن شاید یہ بھول گئے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بھول گئے ہیں کہ خداوند عالم نے کچھ اور وعدہ کیا ہے. کوئی ہے خالق اس کائنات کا جس نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے. خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ وعدہ ہے خداوند عالم کا قرآن مجید میں. یہ ظالم دیکھیں گے اپنا حشر، دیکھیں گے اسی دنیا میں، باہر اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگے گا. آئے خامنہئی نے بھی 1 سال 2 سال پہلے جو ٹائمنگ دی تھی، ایک میٹر ایک مشخص کر دیا تھا کہ 25 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے اسرائیل کی حکومت کی. اس کے بعد سے بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ آئیے آ کر کے دیکھیے اس علاقے میں کیا حالات ہیں اسرائیل کے، کتنی اہمیت ہے. ہمارے ملک کو چھوڑ دیجیے، وہاں پہ تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ہی ہاتھ پیر دھو کے پیے جاتے ہیں. لیکن آپ آئیے دوسرے ممالک میں دیکھیے، اوقات دیکھیے امریکہ اور اسرائیل کی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ. انشاءاللہ زوال نزدیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لندن میں جب آقا خامنہئی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ 25 سال کے اندر اندر اسرائیل کا ختم ہو جائے گا، خود اسرائیل کا نام مٹ جائے گا،
اس وقت لندن میں کسی جگہ یہ انقلابی نوجوان جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی گھڑی لگا رکھی ہے 25 سال اس کے اوپر سیٹ کر کے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. کبھی سرچ کیجئے گا نیٹ کے اوپر بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، ظالموں کی سازش ہے کہ فلسطین کا مسئلہ لوگوں کے ذہن سے بھول جائے، لوگ بھول جائیں اس کو. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام دیکھیں، ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظالم کی سازشوں سے لوگوں کو آگاہ کریں. وہ پردہ جو اس نے اپنے چہرے کے اوپر ڈال رکھا اس کو اتار کے پھینک دیں. اس کے ہماری ذمہ دار، اگر ہم آج کوتاہی کریں گے مظلوموں کا حق لوگوں تک پہنچانے میں، ان کی آواز لوگوں تک پہنچانے میں، تو عند اللہ خدا کے نزدیک ہم مسئول ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو جواب دینا ہوگا. روایت میں کیا موجود ہے؟ پیغمبر اسلام کی روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے. فرماتے ہیں کہ من اصبح لا یہتم بامور المسلمین، کوئی انسان صبح کرے اس حالت میں کہ اس کو دوسرے مسلمان کی فکر نہ ہو، کوئی اہتمام اس نے نہ کیا ہو اس کے لیے، فلیس بمسلم، یہ انسان مسلمان نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسلام کا معیار کیا ہے؟ یعنی وہ اسلام میں انسان کو اہمیت ہے، اسلام میں مسلمان کی ارزش ہے، انسان کی ارزش ہے، اس کی حیثیت ہے. اس حیثیت اور اس کی ارزش کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، تو دوسرے مسلمان کا خیال اور اس سے غافل نہ ہو جائیے. یہ حدیث مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے. بعض اسی حدیث کے ایکسٹینڈ میں بعض کتابوں میں جو حدیث ہے مفصل طور پہ اس میں ہے آگے ومن سمع، بعض روایت میں شہدہ ہے، ومن سمع، جس نے سنا، شہدہ یعنی دیکھا، جس نے دیکھا یا سنا کسی رجلن ینادی علی المسلمین، کوئی انسان آواز دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کو پکار رہا ہے، اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور کوئی جواب نہ دے اس کا، فلیس بمسلم، یہ انسان مسلمان نہیں ہے. یہ روایت میں موجود ہے کہ ہم اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. نہ یہ کہ لات مار کے اس کو اپنے پاس سے بھگا دو کہ تمہارے سے ہم سے کیا لینا، تمہارا مسلک دوسرا، تمہارا مکتب دوسرا، تمہاری فکر دوسری. ہونے دیجئے فکر دوسری، ہونے دیجئے مسلک دوسرا، ہونے دیجئے عقائد اور اندیشے میں فرق. انسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اپنی آخری وصیت میں؟ ہم لوگ فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم امام کے شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں. امیر المومنین کے فالوور کو کم سے کم حضرت کی وصیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. ہمارا باپ آخری وقت میں ہم سے وصیت کر کے جائے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کی وصیت کے اوپر عمل نہ کریں. امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. یہ وصیت صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ وصیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی. ظالم کے مقابلے میں اس کے دشمن بنو، ظالم کے روبرو، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ظالم سے دشمنی کرو. وللمظلوم اونا، اور نصرت ناصر بنو، مددگار بنو، کس کے؟ مظلوم کے. یہ ہے اسلام، یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. یہ ہمیں یہی کام ہمیں کرنا ہے آج قدس کے سلسلے میں بھی. یہ نہ دیکھیے کہ ان کا مکتب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، وہ کسے فالو کرتے ہیں کسے نہیں کرتے. خدا کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی سب سے بڑا کام ہے، جو پیغام ہے، یہی سب سے بڑی اہمیت ہے یوم القدس کی، کہ یوم القدس میں اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت، آپ اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم ان کا طریقہ اپنا لیں، یا ان کو زبردستی ٹریگر رکھ کر کے ان کے کنپٹی کے اوپر کہہ دیں نہیں تم ہماری طرف ہو جاؤ. نہیں، آپ اپنے پر رہیے، ہم اپنے پر. لیکن پبلک پلیٹ، دشمن جب مشترک ہے تو ہمیں اپنے مشترکات کو سامنے لا کر کے ان باتوں کے اوپر متحد ہونا چاہیے. آج امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان باشعور بنے. امریکہ اسرائیل نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی جگہ کسی مقام پہ پہنچے. آگے
مقصد یہی ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں اتنے زیادہ اختلافات پھیلائے جا رہے ہیں, کیوں پھیلائے جا رہے ہیں؟ آپ داعش کا آپ نے حال دیکھا, اتحاد کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے یہ, اتحاد کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. داعش سے مقابلے میں شیعہ بھی سامنے آئے, غیر شیعہ بھی سامنے آئے, حتیٰ غیر مسلم یعنی عیسائی وغیرہ بھی سب ایک صف میں جب آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ داعش ہو یا ان کے سرپرست اور بانیان امریکہ اور اسرائیل ہوں, پیچھے ہٹنا پڑا. نہ آج عراق میں آپ دیکھ لیے, سیریا میں دیکھ لیے, داعش پیچھے ہٹی ہے نہیں ہٹی. اگر ہم خدا تسمو پہ حبل اللہ جمیعا اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اب نصرت اور پیروزی ہمارا دامن اور ہمارا سپورٹ ہمارے نصیب میں آئے گی انشاءاللہ. ہمیں سوشل میڈیا آج ہمارے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. پہلے کے وقت میں پرانے زمانے پہلے تک ہم اپنی باتوں کو دوسری جگہ نہیں پہنچا سکتے تھے. اب تو ہیش ٹیگ چل رہا ہے, آپ اپنی مخالفت درج کیجئے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یہاں وہاں جتنے بھی ہیں اپنے سوشل پیجز کے اوپر آپ اپنے تنفر کو, اپنی نفرت کا اظہار کیجئے, اپنی محبت کا اظہار کیجئے, اور قبلہ اول اور بیت المقدس کے سلسلے میں اپنی محبت کا اظہار کیجئے. امریکہ, اسرائیل اور یہ جتنے خبیث ہیں ان سے اپنی نفرت کا اظہار کیجئے. یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان میں اختلاف ایجاد نہ ہونے دیں. ہم چھوٹے چھوٹے میٹر کے اوپر ان کے چکر میں ان کے آپسی یعنی واقعی گھر گھر کی بات جسے کہیے چوراہے پر لے کر کے آتے ہیں, آپسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر کے ہم اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, جبکہ ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہمارے محلے کے باہر, ہمارے شہر کے باہر, ہمارے ملک کے باہر ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے. وہ ہماری فراق میں ہے. اگر اس نے مجھے تنہا دیکھا, ہمیں ذرا سا بھی اس نے کمزور دیکھا تو ہمیں نگل جائے گا. آج اگر قبلہ اول محفوظ نہیں رہا تو کل مکہ مدینہ محفوظ نہیں رہے گا. مکہ مدینہ اگر محفوظ نہیں رہا تو پھر نجف اور کربلا کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ محفوظ رہے گا. یہ سیاست بہت دنوں سے چل رہی ہے, یہ بہت دنوں کے یہ پری پلاننگ کے سارے کام ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے مقدسات کی حفاظت کرنی ہے, لوگوں کے اذہان کو بیدار کرنا ہے. کل جمعے کا دن ہے, آپ حضرات کم سے کم باہر نہیں نکل سکتے ہیں. دوسرا کوئی آپ یہ دیکھیے, ابھی یہ اس سال باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہم ایک دو علاقوں کی بات نہیں کر رہا, ورنہ اکثر جگہوں کے اوپر اسی ماہ مبارک رمضان میں گرمی کے عالم میں روزے دار مرد, عورت, بچے روزہ رکھ کر کے داد و فریاد, مرگ بر امریکہ, ڈاؤن ود امریکہ, ڈاؤن ود اسرائیل, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے. یہ کم مدد نہیں ہے, یہ کم کام نہیں ہے. ہمیں ذرا سا روزہ رکھ کے کوئی کام ہو, دھوپ میں نکلنا ہو, دیکھیے ہم 4 بار گئے, ہمیں ہٹو رہنے دو, ابھی نہیں بعد میں جائیں گے, ٹھنڈا ہو جائے گا موسم تب. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں, اپنی قلم سے, اپنی زبان سے, اپنے سوشل میڈیا ٹرینڈ وغیرہ کے ذریعے سے جو بھی آج کل رائج ہے. امریکہ اسرائیل, پھر کہوں گا یہ آخری بات ہے, امریکہ اسرائیل کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنی زندگی اپنے اعتبار سے گزاریں. ہمارے اوپر ہر روز ایک نئے نئے حملے, کبھی اعتقادی اعتبار سے, کبھی اختلافات پھیلا کر کے, کبھی کسی دن بال کو مطرح کر دیا جائے گا قوم کے اندر کہ بال نکل رہا ہے صاحب چلو, بھی دوسری چیزیں بھول جائے گی جو اساسی بنیادی بیسک چیزیں ہیں. کوئی بال تلاش کرنے میں لگ جائے گا, کسی کو کہہ دیا جائے گا کہ صاحب فلاں جگہ سے فتویٰ آیا ہے, دودھ اور شیرنی اور فلاں چیز کے اوپر لگ جاؤ. یہ بکواس ہے, خرافات ہے ان چیزوں. یہ ساری وہ چیزیں دیکھیے, یہ سارے جتنے بھی آلہ و ابزار ہیں یہ سب امریکہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں. جتنے ہزار میسج فارورڈ ہوں گے اس کے پیسے بنتے ہیں. عقل خداوند عالم نے دیا ہے. امریکہ اسرائیل کے ہاتھ کے کٹ پتلی نہ بنے, بلکہ اپنے عقل اور شعور سے سمجھیں اور ان لوگوں کی خباثت کو دنیا تک ظاہر کرے, پہنوائیں. اور یہ یوم القدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہر وہ انسان, ہر وہ آزاد انسان جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے. دیکھیے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, ہر مذہب میں ظلم بری چیز ہے. ہر وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے, ہمیں ظالم کی مذمت کرنی چاہیے, مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے, وہ کل یعنی جمعے کے دن, یوم الجمعہ, جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے, اس تاریخ کو وہ باہر نہیں نکل سکتا. اپنے گھروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے وہ اپنی محبت فلسطین اور خانہ قبلہ اول کے سلسلے میں اپنی محبت کا اظہار کرے,
اور اپنی نفرت اور اپنے تنفر اور اپنے بغض و حسد و کینے و دشمنی کا اعلان امریکہ اور اسرائیل کے سلسلے میں کرے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ جب تک زندہ ظالم کے دشمن بنے رہیں اور مظلوم کے حامی بنے رہیں جہاں بھی. اور خداوند عالم مقامات مقدسہ یہ قبلہ اول ہمارے مذہب کا، ہمارے مقامات مقدسہ کا گردن بند ہے. یہ گردن بند اگر تمام مقامات مقدسہ میں سے نکال دیا جائے گا تو ہمارے مقامات مقدسہ کی رونق ختم ہو جائے گی. پروردگار عالم حفاظت فرمائے تمام مقامات مقدسہ کی. اور یہیں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم امریکہ، اسرائیل اور ان کے نوکروں کے اوپر، ان کی فکر والوں، ہر وہ انسان جسے ہم آپ اعلان کر دیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، کوئی ایجنٹ نہیں ہے. ہاں وہ نام نہاد اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو اپنے نام کے اوپر اسلامی بورڈ تو لگا رکھا ہے، لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے چاپلوس ہیں، ان کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. خدا ان کے اوپر لعنت کرے، ان کو توفیق دے کہ وہ کم سے کم اس خواب غفلت سے باہر نکلیں، ورنہ نہ ان کی حکومت ان کے پاس رہے گی، نہ ان کی کرسی ان کے پاس رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.